السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوموار ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں، کیونکہ جمعرات کو اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کہتے تھے میں چاہتا ہوں میرے جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے یا رب العالمین، کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھنا۔ میں آپ کو ایک بہت ضروری میسج دوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پلیز اس درود شریف کو نوٹ کر لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھنا ایک سعادت ہے، نصیب والوں کو ہی ملتی ہے، اس لیے آپ دعوت کو دل و جان سے قبول کر لیجئے۔ کچھ لوگ مصروفیات اور روٹین کی وجہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایسے لوگوں کے لیے یہ نوید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اعمال میں سب سے پسندیدہ وہ عمل ہے جس میں ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو۔ باقاعدگی کا خیال رکھیں، درود پاک چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت پڑھتے ہیں تو کیا گننا، تو آپ یاد رکھیں کہ ہر وقت اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا تسبیح جب ہاتھ میں پکڑی ہو تو تسبیح شیطان پہ کوڑا ہے تو اپنے آپ پڑھا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اور یاد دہانی رہتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ تسبیح پکڑ کے درود شریف پڑھیں تاکہ زیادہ پڑھا جائے۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ درود پاک گن گن کر کیوں پڑھے، ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جس کو گن کر پڑھنے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے کی فضیلت، 10 دفعہ پڑھنے کی فضیلت، 100 دفعہ پڑھنے کی فضیلت، بہت زیادہ پڑھنے کی فضیلت، ہر وقت پڑھنے کی فضیلت، یعنی باقاعدہ گن کر پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں رشتوں میں یا زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، میں ان کو درود شریف پھیلانے اور دوسروں سے پڑھوانے اور جمع کر کے پڑھنے کا نسخہ بتاتی ہوں۔ اللہ کے اس مشن کا حصہ بنے تو اللہ کریم خصوصی کرم کر کے آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ یہ نیت دعا کریں کہ اللہ کریم میں تیرے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے کی سنت کو پھیلاؤں گا یا پھیلاؤں گی، تو مجھ پر اپنا خصوصی کرم فرما اور میرے سارے مسائل کا ذمہ لے لیجئے اور ان کو حل فرما دے، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کریم کی سنت ہے۔ اللہ کریم اور اس کے فرشتے قیامت تک خود بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے اور امت کو بھی یہ سعادت اور توفیق دیتے رہیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ اور فرشتوں کی اس ٹیم کا حصہ بنتے ہیں یا بنیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھجوانے کا سبب بنے، اس کی تعلیم و ترغیب دیں۔ دوسروں کو یہی کام اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اس ٹیم میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ ہماری کسی بھی کوشش سے کوئی بھی انسان درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس کی برکتوں اور ثواب کا شمار مشکل ہے۔ امت کو درود شریف سے جوڑنے میں ہمارا ساتھ دیجیے آپ بھی۔ اللہ کریم آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نگاہ رحم و کرم عطا فرمائے اپنی نگاہ میں، اور درود شریف کی محبت، رحمتیں، برکتیں، کثرتیں پڑھنے اور پھیلانے میں استقامت تا حیات، تا قیامت، تا ابد عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ میسج آپ دوسروں کو بھی بھیجیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا سوموار اور جمعرات کا روزہ
خصوصاً رکھا کرے، اس دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ شب معراج منانے کی حقیقت۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت ہے سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا کہ دیکھا ہے کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگ نمازوں کی خاص طریقے سے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعات پڑھی جائیں اور فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں، خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ خوب سمجھ لیجئے یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں اور اصل میں کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا، اس لیے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت معراج پر تشریف لے گئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ واقعہ معراج سن 5 نبی میں پیش آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن 18 سال کے دوران کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا احترام فرمایا ہو یا اس کے بارے میں فرمایا ہو۔ اس رات شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کبھی صحابہ اکرام کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کا اہتمام کیا۔ البتہ عبادت چاہے روز ہی ساری رات جاگ کے کریں، اس دن بھی کریں، آگے پیچھے بھی کریں، یہ تو ثواب کے ڈھیر سمیٹنے والی بات ہے، لیکن یعنی یہ اسپیشل یہ نہیں ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اللہ آج کی صبح آپ کی حاجات اور قبولیات کی نوید بن کر اپنے نور کی ٹھنڈی کرنوں سے آپ کے گھر کے در و دیوار کو منور کر دے۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور روز محشر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دعا یہ مانگ لیجیے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے، میں آپ سب کو ایک نسخہ بتاتی ہوں رب کو خوش کرنے کا۔ درویش نے کہا تم اللہ سے بہت دعا مانگا کرو، روز مانگا کرو، اللہ پر کامل یقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اتنی دعا مانگو کہ مانگ کر مانگنے والوں میں طاق ہو جاؤ، یعنی ماہر ہو جاؤ، اتنا مانگو کہ بس مانگ کے بس منگتے ہی بن جاؤ، اتنے عادی ہو جاؤ کہ مسئلہ چھوٹا سا بھی ہو تو بھی اس سے مدد مانگ لو۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، وہ گویا یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ میں چھوٹا ہوں، آپ بہت بڑے ہیں، میں نالائق ہوں، اپنے کام بگاڑ دیتا ہوں، آپ سارے کام بنانے والے ہیں، میرے سارے معاملات بس آپ ہی کی مدد سے چلتے ہیں۔ اسے عاجزی پسند ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، جھولی بھر دیتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ خوش ہو جائے تو کوئی غم نہیں رہتا۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے دعا کی اس فضیلت کو، اور رب ذوالجلال سے مانگتے رہنا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ دعائیں بتاؤں گی جن میں آپ کی روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل ہوگا۔ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ شعر 2-4 سنانا چاہتی ہوں۔ عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ، وہی یزید کے ساتھ تھی وہی امام کے ساتھ، میں رات الجھتا رہا دین اور دنیا سے، غزل کے شعر بھی کہتا رہا سلام کے ساتھ، یہ جھوٹ موٹ کے درویش پھر کہاں کھلتے کہ میں شراب نہ رکھتا اگر طعام کے ساتھ۔
تو دیکھیے جماعت اسلامی نے سینٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سب گناہوں حرام چلنے دو، کہہ رہے ہیں نظام چلنے دو، ضد ہے کیا وقت کو بدلنے کی، یوں ہی سب بے لگام چلنے دو، بے کسی بھوک اور مصیبت کا خوب ہے اہتمام چلنے دو، اہلیت کیا ہے میری چھوڑ اسے، نام کافی ہے نام چلنے دو، مفت مرنا نہیں تو راہوں میں تجھ کو دیتے ہیں دام چلنے دو، تم ہی زندہ تو تم تو زاہد تو جاؤ گھر پہ ٹکو، میں کدے میں تو جام چلنے دو، تیرے اجداد کے تھے آقا ہم، خود کو بھی زیر دام چلنے دو، حق کو چھوڑو کتاب کو چھوڑو، حکم حاکم سے کام چلنے دو، حکم حاکم سے کام چلنے دو، ہم جو اترے تو پھر اندھیرا ہے، سو یہی غم کی شام چلنے دو، شاہ جائے گا شاہ آئے گا تم رہو گے غلام چلنے دو۔ یہ ہیں جو کہ ہمارے ملک کے رونے ہیں، یہ بھی ہمیں ہی رونے ہیں، اپنی عوام کو ہمیں ہی جگانا ہے کہ یہ کن چکروں میں ہمیں ڈال کے ہمیں چور بنانا چاہتے ہیں، چوروں کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی آج تک میری سمجھ سے یہ باہر ہے بات۔ اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ لہب کو ہر نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولا کریں، انشاءاللہ بہت جلد کام بن جائے گا، اتنا ہی بہت کافی ہوگا اللہ کی مدد سے۔ اور کوشش کیا کرے اگر کسی کے گھر میں مسائل ہو نا زیادہ تو سورہ یاسین کو ایک مرتبہ گھر کے سینٹر میں کھڑے ہو کر پڑھا کریں، اور سلام قولا من رب الرحیم کی جگہ رک کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر ساری مکمل کر لینی ہے۔ مکمل کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے سارے گھر میں چھڑک دیں، اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ مغرب کے بعد سورہ قریش 101 مرتبہ اول آخر درود شریف، اللہ کا ذکر اور اول آخر درود شریف کے ساتھ تو ہمیشہ سبق کے ساتھ پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ جن کی پریشانی حد سے بڑھ رہی ہو، ان کی مشکلیں آنکھوں کے سامنے رکھنی ہے، روزانہ ہمیشہ آپ یہ سورہ قریش 101 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور صبح بھی اور شام بھی، اور کئی لوگ کہتے ہیں 110 دفعہ پڑھ لیا کریں، صبح 101 دفعہ اور شام کو مغرب کے بعد 110 دفعہ تو پڑھ لیا کریں۔ سورہ الحاقہ بھی اگر آپ روزانہ پڑھیں تو اللہ اپنی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور بعد نماز عشاء 1100 مرتبہ یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو، یہ پڑھ لیا کریں۔ آپ کے گھر میں نیکی اور شرافت رہے گی، بے حیائی، بدکاری، گناہ کے کام، ننگے ہونے کے شوق یہ گھروں سے آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جائیں گے، بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے، اور گھر میں اتفاق اور سکون ہوگا۔ تو کیا مشکل ہے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو اے باریک بین، یا ودود ہو اے محبت پیدا کرنے والے جوڑنے والے، اور یا ہادی ہو اے ہدایت دینے والے، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ آپ صبح اور شام، فجر کے بعد اور مغرب یا عشاء کے بعد اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اور جن کا ہاتھ دن بدن تنگ اور نیچے ہی نیچے جا رہا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورۃ محمد کی آخری آیت ہے، تو غنی ہے، ہم تو فقیر ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورہ محمد کی آخری آیت ہے۔ سورہ الحاکم التکاثر ہے نا، سورہ تکاثر پڑھنے سے قرض کی خلاصی ہوتی ہے۔ اس سورت کو 17 دن تک بعد نماز عشاء 170 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ قرض سے خلاصی ہوگی۔ الحاکم التکاثر، ویسے بھی اس کو ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب 1000 قرآن کی آیات پڑھنے کے برابر ہے۔ اور اگر آپ سورہ القاریہ تو ہر نماز کے بعد 14 دفعہ پڑھیں تو گویا آپ کے بڑے کام، چھوٹے کام، درمیانے کام سارے اللہ کے اس جال میں پھنس جائیں گے جو آپ مانگ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کام اللہ بنا دے۔
سورہ فیل پڑھنے سے بلڈ پریشر شوگر جیسی بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور آپ تندرست ہونے لگ جاتے ہیں. تو سورہ فیل کو جتنا پڑھ سکیں پڑھ لیا کریں. سورہ قریش موذی بیماری، بلڈ پریشر، شوگر، فالج، بواسیر کے لیے بعد نماز عشاء 111 دفعہ پڑھنا بہت اکثیر ہے، اور بعد نماز مغرب 101 دفعہ پڑھنا کاروبار میں برکت اور دشمن سے نجات کا ذریعہ ہے. یہ آپ نے جو چیزیں ہیں نا کچھ ان کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، آپ پہ رحم فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ بہت بڑا ہے، بہت رحیم و کریم ہے، آپ کی ہر طریقے سے مدد کرے گا. اور مدد جب بھی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور کسی کی طرف سے نہیں ہوتی. اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک لا الہ الا انت. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. تو آج کے دن کے لیے میرا خیال کافی ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ہماری دعاؤں میں کو اللہ تعالی شرف قبولیت بخشے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ پاک بہت قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ. ہم جلد باز ہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں، میں بھی گھبرا جاتی ہوں. انسان ہے نا، شیطان ہمیں ڈراتا ہے، وہ ہمارا تقوی، ہمارے یقین کو توڑتا ہے تو اور کامیاب ہو جاتا ہے. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو بگایا کرے اور اللہ سے امید باندھ کے رکھے. اگر آج کا میرا پسند آیا ہوا ایپیسوڈ تو اس کو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے. اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دے. اللہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش آباد رکھے. خدا حافظ.